شفیعنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم ومحافلهم ومجالسهم وذكرهم وحقهم وبيانهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. ایک صلوات پڑھ لے آپ تمام حضرات. حضرات گرامی قدر، عزاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام، عزیزو آپ کے علم ہے کہ آج 13 محرم ہے اور آج کی یہ تاریخ وہ قیامت خیز تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ دیار کوفہ میں حاضر ہو رہا ہے. ہاں چند لمحے ہیں اور ان چند لمحے میں صرف تبرکات کی آپ کو زیارت کرنا ہے. میری نظروں کے سامنے ہماری مہمان انجمن گلشن اسلام متوپور کی انجمن ہے، ان کا دستہ ہے، وہ مومنین ہے اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمان حضرات ہیں. مولا حسین ہر ایک کی حاضری کو قبول فرمائیں. بی بی زہرا آپ تمامی حضرات کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. پرسے داری کے لیے آپ آئے ہیں، یقیناً شہزادی کے رومال تک آپ کے آنسو پہنچے. عزیزان گرامی، اس مناسبت سے مختصر سی تقریر ہے. میں نے حضور کی ایک حدیث پڑھی جس میں پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرَدُ أَبَدًا. حضور فرماتے ہیں کہ بے شک قتل حسین کی حرارت مومنوں کے دلوں پر ایسی ہے کہ یہ صبح قیامت تک سرد نہیں پڑ سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعاً اگر دل مومن کا ہو تو اس مومن کے سینے میں ہمیشہ حسین کی عزا کی گرمی برقرار ہے اور یہ عزائے حسین ایسی برقرار ہے کہ اس کی حرارت کو کبھی بھی سردی نہیں آ سکتی. اس حرارت کو ہمیشہ دوام رہے گا، یہ حرارت ہمیشہ باقی رہے گی. آج 1400 سال ہو گیا، دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ کیا بات ہے 1400 سال بعد بھی آج آپ یا حسین سنتے ہو، آپ کا کلیجہ بریاں ہوتا ہے، آنکھیں اشک فشانی کرتی ہیں، دل رونے لگتا ہے. تم تھکتے نہیں ہو 1400 سال سے حسین حسین سن کے. عزیزو یہ ہم سے نہ پوچھیں، یہ آپ پیغمبر سے پوچھیں. تاریخ پیغمبرہ پڑھیں. آدم بھی حسین کے لیے روئے، ابراہیم بھی گھوڑے سے جا رہے تھے، زمین کربلا پہ ٹھوکر کھا کے گرے، روئے. حضرت نوح بھی حسین پہ روئے. تاریخ گزر گئی کہ انبیاء ما سبق نے حسین پر گریہ کیا. اور پھر ہمارے رونے کو پوچھتے ہو. ہمارے رونے کے بارے میں پوچھنا ہے تو کبھی بزرگوں کی کتاب دیکھو. ایک دکھیا ماں اپنے باپا سے پوچھ رہی تھی میرے بیٹے کو روئے گا کون؟ تو اس وقت رسول کہہ رہے تھے کہ اللہ قوم پیدا کرے گا کہ جس کے جوان تیرے جوانوں کا ماتم کریں گے، جس کے ضعیف تیرے ضعیفوں کا ماتم کریں گے، جس کے بچے تیرے بچوں کا ماتم کریں گے. اہل بستی کے لوگوں الحمدللہ آپ کے سب سنی شیعہ حضرات مولا کے تعزیہ دار ہیں، مل جل کے امام حسین کی عزا کر رہے ہیں، لیکن بڑے انہماک سے اپنے اس وطن میں حسین کی عزا کرنے آتے ہو. سال بھر کہیں رہتے ہو، محرم کے لیے دل لگا رہتا ہے. ہر ایک عزادار کا یہی طریقہ ہے. مگر عزیزان گرامی، ہاں لیکن کم از کم محرم میں آتے ہو تو قلبی سکون ملتا ہوگا. عزیزو ان سے کبھی پوچھو جنہیں وطن جانا نصیب نہ ہوا. اس بچی سے پوچھو جو تڑپ تڑپ کے سفر شام میں مر گئی.
گئی۔ عزیزان گرامی، بس 2-3 فقرے سنیے، اس لیے کہ تبرکات کی آمد ہے، اور جو سب سے پہلے تبرک میں آنے والی نعمت ہے اس کا نام ہے علم مبارک سرکار ابو الفضل عباس۔ علماء کہتے ہیں کہ جہاں غازی کے بڑے القاب ہیں وہیں سرکار وفا کا ایک لقب ہے باب الحوائج، حاجتوں کے دروازہ ہے۔ میں ہر ایک نوجوان سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی غازی کے عباس سے لپٹیے دعائیں ضرور کیے۔ میں نے علماء سے، بزرگ علماء سے سنا ہے، وہ باقاعدہ چیلنج کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے کہ اگر کوئی عباس کے علم سے خلوص نیت سے لپٹ کر دعا کرے اور واسطہ دے دے کہ عباس علی تم کو سکینہ کی قسم ہے، علماء کہتے ہیں ہم مذہب بدل دیں گے اگر دعا قبول نہ ہو۔ نوجوانوں آئے ہو بارگاہ میں چھوٹے حضرت کی، آؤ میں تمہیں ایک معجزہ سنا دوں۔ اکثر میں چھوٹے حضرت کا معجزہ پڑھا کرتا ہوں، ابھی 8 تاریخ کو میں نے فساد بائی کیا کھنوائی میں بھی ایک معجزہ پڑھا، لیکن آؤ ایک معجزہ سناؤں۔ دیکھیں کون ہے باب الحوائج، شاید اسی معجزے پہ چھوٹے حضرت کا علم آئے گا۔ کل کربلا میں ظالموں نے غازی کے شان قلم کر کے ابو الفضل عباس کا علم سرنگو کر دیا تھا، لیکن آج ہزاروں شان عباس کا علم اٹھانے کے لیے آمادہ ہے۔ نوجوانوں اللہ تمہاری دعائیں قبول کرے۔ اور ایک معجزہ سناؤں، عراق کا ہے، شیخ جعفر رقم تراز ہے، کہتے ہیں کہ ایک دن میں مولا عباس کے حرم میں جالی پکڑ کے بیٹھا تھا کہ میں نے دیکھا سامنے کی طرف سے ایک چھوٹا سا بچہ اپنی بیمار ماں کو لیے ہوئے آ گیا، وہ ماں کے جس کے لیے دنیا کے ہر ڈاکٹر نے کہا اس کا علاج نہیں ہے، بس اس کی آخری منزل کا نام موت ہے۔ وہ چھوٹا سا بچہ اپنی کل کائنات لے کے آیا، عباس کی جالی کے پاس اپنی ماں کو لٹایا، لٹا کے جالی کو ہاتھوں سے پکڑ کے کہتا عباس غازی یہ ماں میری کل کائنات ہے، یہی میرا سب کچھ ہے۔ عباس میری ماں کے لیے دنیا کے ہر طبیب نے منع کر دیا ہے، لیکن میری امید آپ تک مجھے لے کے آئی ہے، عباس میں اپنی ماں آپ سے لے کے جاؤں گا۔ شیخ جعفر کہتے کہ ایسے انداز میں بچہ گفتگو کر رہا تھا کہ مجھے جلال آیا، میں اٹھ کے اس کی ماں کے پاس آیا، میں نے چادر ہٹائی، میں نے نبض دیکھی، میں نے اس کی حالت دیکھی، میں نے دیکھا آنکھوں میں ڈورے پڑ چکے ہیں، میں نے دیکھا اس کی سانس اکھڑی جا رہی ہے، میں نے تڑپ کے اس بچے سے کہا لے جا، تیری ماں کا آخری لمحہ ہے، لے یہ دنیا سے جانے والی ہے۔ کہ اتنے میں بچہ چیخ کے کہتا اتنے بڑے عالم دین ہو شیخ جعفر تمہیں نہیں پتا جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا عباس ہوتا ہے۔ اے شیخ جعفر تمہیں خبر ہے کہاں آئے ہوئے ہیں؟ ہم آئے ہیں عباس غازی سے اپنی ماں لینے، مر جاتی ہے تو مر جانے دو، مگر میرا یقین ہے عباس مجھے ماں آج واپس دے گا۔ عزیزان گرامی شیخ جعفر چپ ہو گئے کہ ایک مرتبہ بچہ سسک سسک کے روتا رہا، مگر ناگا اس نے ایک جملہ کا عباس غازی تمہیں بی بی سکینہ کا واسطہ ہے، اب تک میری ماں اٹھ کے نہیں بیٹھی، اگر میری ماں اٹھ کے نہ بیٹھی تو میں ابھی نجف جا رہا ہوں، آپ کے بابا سے شکایت کروں گا۔ شیخ جعفر کہتے اتنے میں بچہ دوڑا، ابھی راہ نجف میں تھا کہ اس بچے نے کیا دیکھا، کوئی گھڑ سوار آ کے کہتے جا تیری ماں زندہ ہے، جا تیری ماں طواف میں ہے، جا تیری ماں عباس کے حرم میں ہے۔ میں ایک مرتبہ چھوٹا سا بچہ کہتا مجھے سچ بتانا کیونکہ میں دوڑتا ہوا اپنے مولا علی کے پاس جا رہا ہوں اور اتنی دور آ گیا ہوں کہ اب میں واپس جاؤں گا تو مجھے بڑا افسوس ہوگا اگر میری ماں زندہ نہیں ہوگی۔ کہا نہیں میں سچ کہہ رہا ہوں تیری ماں زندہ ہے، جا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ پھر بچہ تھک کے ہار چکا تھا، رو کے کہتا حضرت جب یہ بشارت دے رہے ہو کہ میری ماں زندہ ہے تو حضرت ایک احسان کر دو، چھوٹا سا بچہ ہوں، پیر تھک گئے ہیں، پیدل دوڑتے دوڑتے یہاں تک آ گیا ہوں، تو بس ایک احسان کر لو کہ اپنے گھوڑے پر مجھے بٹھا لو اور مجھے ایک دفعہ کربلا عباس کے حرم بٹھا پہنچا دو۔ وہ آنے والی شخصیت نے گھوڑا موڑا، کہا میرے لال گھوڑے پہ بیٹھ جا، آ میرے بیٹے گھوڑے پہ بیٹھ جا، مگر بچہ کھڑا رہا، گھوڑا بلند قامت تھا کہ عزیزان گرامی بچہ تڑپ کے کہتا ہے آپ گھوڑ سوار تو ہیں مگر کم از کم آپ کو بھی خیال کرنا چاہیے، میں چھوٹا سا بچہ ہوں، میں کیسے گھوڑے پہ سوار ہو جاؤں؟ ارے ایک احسان کر دے کہ اپنے ہاتھوں کو بڑھا دو تاکہ آپ کے ہاتھوں کو پکڑ کر میں گھوڑے پہ سوار ہو جاؤں۔ آنے والے نے رجا ہٹا دی، کہے میرے لال ارے ہاتھ ہوتے تو بڑھا دیتا، یہ ہاتھ کربلا میں سکینہ کی نام۔
اجرکم اللہ۔ یہ ہاتھ کربلا میں سکینہ کی محبت میں کاٹ دیے گئے۔ عزیزوں لو اسے عباس غازی کے علم مبارک کی زیارت کیجیے، بڑھ کے بوسے لے لیے گا، جو دعائیں ہو مانگیے گا ضرور۔ لو عزیزوں آپ نے موعظہ سن لیا، بس اب میں زیادہ وقت نہیں لے رہا، بہت جلدی آپ انجمنوں کو سنیں گے اور ہماری کی زیارت بھی کر لیں گے۔ عزیزان گرامی، سرکار باب الحوائج کے علم کی زیارت کی، یہ وہ علم ہے آج جو چند جوانوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ نوجوانوں، اللہ تمہاری باغ بہاری سلامت رکھے، اللہ تمہارے بازوؤں کو آباد و شاد رکھے۔ عزیزان گرامی، بس ایک فقرہ کہہ رہا ہوں، آج اتنے حضرات نے علم اٹھایا، مگر کل علم یہ جب کربلا میں اٹھا تھا تو یہ اکبر اٹھائے ہوئے چل رہے تھے، پیچھے غریب ماتم کرتا ہوا واہ عباسا اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، یہ تاریخ کربلا گواہ ہے، جہاں سرنگو ہوا علم عباس تو تاریخ کہتی حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ کربلا وہ بارگاہ ہے جہاں حسین کی ایک وقت میں کمر ٹوٹی ہے تو ایک وقت میں آگ کی بینائی چلی گئی ہے۔ ادھر عباس مارے گئے، ادھر اکبر نے سینے پہ برچھی کھا لی۔ حسین نے اپنا چاند فوج آدھا کو دکھایا تو تیر ہرملا کا شکار ہو گیا۔ مظلوم اس قدر تنہا ہو گیا کہ غریب خیموں میں آ کے بہنوں سے کہہ رہا، زینب تم پر حسین کا آخری سلام، رقیہ تم پر حسین کا آخری سلام، اے ماں کی بوڑھی کنیز فضہ تم پر حسین کا سلام۔ سب کو سلام کر کے فرزند فاطمہ اب جو میدان قتال میں آئے، میں تفصیل نہیں پڑھتا، ایک نے دائیں بازو پہ وار، دوسرے نے بائیں ہاتھ پہ تلوار، سینے پہ برچھی، پیشانی پہ نیزہ، آنکھوں میں تیر۔ حسین گھوڑے پر نہ سنبھل سکے، بے اختیار زمین پہ آئے، شمر کا خنجر چلا فضا میں آواز، الا قتل الحسینوں میں کربلا، الا ذبح الحسینوں میں کربلا۔ اے عزادارو، سلجنا آگے بڑھا، سلجنا نے اپنی پیشانی خون امام حسین سے تر کر لی۔ روایت کا فقرہ ہے، اب جو سلجنا چلا تو فوج آدھا حسین کو تو مار رہی تھی، مگر اب جو سلجنا پہ تیر برس رہے تھے، سلجنا کی ایک ہی کوشش تھی کہ کسی طرح خیمے تک پہنچ جائے۔ اب جو خیمے کی طرف آیا تو زبان بے زبانی میں سکینہ، تیرا بابا مارا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ لو عزیزو، کہ آپ کیا سمجھتے حسین مار دیے گئے؟ کتاب کربلا مکمل ہو گئی؟ جی نہیں، ادھر حسین مارے گئے، ادھر خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ ادھر حسین مارے گئے، سید زادے بھی یہاں پہ موجود ہے نا، میرا جملہ سنیں، ادھر حسین مارے گئے، ادھر خیموں میں آگ لگائی گئی۔ ادھر حسین مارے گئے، وہاں سیدانیوں کے سروں سے چادر چھینی گئی۔ عزیزان گرامی، یہ وہ قیامت کی منزل تھی کہ خالی چادر چھن جاتی تو افسوس نہ ہوتا، سب سے بڑی قیامت تو یہ ہو گئی کہ ظالم چوبے نیزہ سے چادر زینب لے کے چلا۔ او نوجوانوں، اللہ تمہاری بہنوں کا پردہ سلامت رکھے۔ چادر ہوا میں لہراتا ہوا اس مقام پہ آیا جہاں عباس کا جنازہ تھا، چادر دکھا کے کہتا ہے، او عباس دیکھ تیری بہن کی چادر۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عباس غازی کا جنازہ نہر پہ تڑپتا رہا، مگر عزیزو تاریخ کہتی ہے ابھی عصر عاشور کے بعد شام غریبہ کی شب ختم نہ ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ صبح یازدہم برپا ہو گئی۔ اب جو صبح یازدہم آئی تو 11 محرم کو عالم یہ تھا کہ سب کو اسیر کیا گیا۔ آپ ہمیشہ سنتے نا، رسی ایک تھی، 11 رسی ایک تھی، سب کے ہاتھ رسی میں بندھے تھے، شہزادی سکینہ کا گلا رسی میں جکڑا تھا۔ عزیزو، صرف یہی مصیبت نہیں ہوئی بلکہ سب سے بڑی قیامت یہ ہوئی کہ شہداء کے جنازوں سے اہل حرم کو گزارا گیا۔ خود سوچے کہ بیویوں نے کیسے اپنے اپنے شہیدوں کو دیکھا ہوگا، اکبر کا چھدا ہوا سینہ لیلا نے کیسے دیکھا ہوگا، پامال شدہ لاش قاسم کی فروا نے کیسے دیکھی ہوگی، اور محمد کو اپنے زینب نے کیسے دیکھا ہوگا۔ روایت کہتی بیویوں کو لاش شہداء کی طرف سے گزارا گیا، مگر عزیزوں پڑھ دینا آسان ہے، سن لینا آسان ہے۔ عباس غازی کے لیے میں نے ایک معجزہ پڑھا ہے، آؤ بی بی زینب کا ایک غربت کا جملہ سنا دوں، بھائی اسی جملے پہ شہزادی زینب کی اماری آئے گی۔ سن رہے ہو نوجوانوں، جب بی بی کی اماری چلی ہے نا تو آپ اماری پہ پردہ دیکھیں گے، اس وقت پردہ نہیں تھا کیونکہ چادریں چھن چکی تھی، محمل نہیں تھا،
خیمے جل چکے تھے، اہل مال و اسباب لوٹا جا چکا تھا، گھر کے جوان مار دیے گئے تھے، سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، کمر میں لنگر تھا، گلے میں توقے خاردار تھا۔ روایت کے فقرے ہیں کہ اب جو ہماریوں پہ گزارا گیا تو بیبیاں ہماری پہ تو سوار تھی مگر ہاتھ پسے گردان۔ روایتوں کا فقرہ ہے کہ ابھی سفر کوفہ میں شہزادی کو خبر ہوئی کہ حسین کی سکینہ گر گئی۔ ارے یہ سننا تھا، زینب نے بھی اپنے آپ کو اونٹ سے گرا لیا۔ اے عزادارو، ارے کائنات کربلا میں دو شخصیتیں منہ کے بل زمین پہ آئی، ایک عباس، دوسرے شہزادی زینب۔ فرق اتنا تھا کہ عباس کے شانے کٹے تھے، زینب کے ہاتھ بندھے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ لو عزادارو، او غیرت دارو، تمہاری نظروں کے سامنے سے اس بی بی کی عماری کی شبیہ برآمد ہو رہی ہے کہ جو حیا والی بی بی تھی، پتہ ہے چادر چھن چکی تھی، ہاتھ پسے گردن بدے تھے، مگر جب خبر ملی سکینہ گر گئی ہے تو زینب نے بھی اپنے کو اونٹ سے گرایا۔ آپ ذرا ایک دفعہ اونٹ کی قامت دیکھیں، اونٹ کی بلندی دیکھیں اور اس بلندی سے کسی بی بی کے گر جانے کا تصور کریں، اور اس سنلاخ وادی میں جب علی کی بیٹی گری ہے نا، سر سے خون تازہ۔ اے عزادارو، عباس کربلا میں گرے، زینب راہ کوفہ میں، عباس کے ہاتھ کٹے تھے، زینب کے ہاتھ بندھے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ لو عزیزو، آپ نے ایک بہن کی عماری کی زیارت کی، آئیے حضرت شہزادی ام کلثوم کی عماری کی بھی زیارت کرے۔ تاریخ کہتی یہ وہ بہن ہے عباس کی، یہ وہ ہمشیرہ ہے زینب کی کہ جس کے لیے روایتوں نے لکھا ہے کہ کربلا میں آنے کے بعد سب سے زیادہ اگر شب عاشور کسی بی بی نے گریہ کیا ہے تو شہزادی ام کلثوم تھی۔ بی بی کا گریہ سن کے عباس قریب آئے، رو کے بی بی نے کہا تھا، عباس میرے بھائی اتنا بتا، ہر کوئی اپنا اپنا فدیہ پیش کرنے کو تیار ہے، ارے تیری بہن کلثوم غریب ہے، اے عباس میرا فدیہ کون بنے گا؟ بھائی نے سر جھکا کے کہا، آقا زادی غلام حاضر ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، یہ وہ غیرت دار بہنیں تھیں کہ جنہیں بعد کربلا پھرایا گیا، جن کی تشہیر کی گئی، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک لے جایا گیا۔ ہاں، ایک اور عماری آپ کی نظروں کے سامنے آ رہی ہے، یہ شہزادی حضرت رباب کی عماری ہے۔ بس ایک فقرہ کہوں گا، میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہے تو اس عماری پہ نظر پڑے تو حضرت اصغر کا واسطہ دے کے دعا کریے، پروردگار ہماری جو بہنیں پہ اولاد ہے اللہ انہیں نعمت اولاد سے سرفراز کرے۔ عزادارو، یہ اجڑی ہوئی بی بی کی عماری آ رہی ہے جس کی کربلا میں ایک ساتھ دو نعمتیں اجڑ گئی، رباب کی گود بھی اجڑ گئی، رباب کا اصغر بھی مر گیا، ارے گود بھی اجڑی، مانگ بھی اجڑی۔ عزیزان گرامی، تاریخ کہتی ہے کہ یہ عزیزان گرامی، تاریخ کہتی ہے حضرت رباب کربلا کی وہ بے کس بی بی تھی۔ عزیزان گرامی، لو آپ کی نظروں کے سامنے ایک اور ہماری آ رہی ہے، وہ ہماری حضرت رباب کی ہے، یہ ہماری حضرت سکینہ کی ہے۔ اب ہماری کی زیارت کرو تو بس ایک فقرہ پڑھ دوں اور وقت مصائب ختم ہے۔ عزیزان گرامی، شہزادی سکینہ کی ہماری آگے آگے ہے، یا جملہ بدل کے کہوں کہ شہزادی سکینہ کی ہماری آگے آگے ہے، جلے ہوئے جھولے والی ماں کی ہماری پیچھے پیچھے ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، اب جملہ سن لو، رک جاؤ، اپنے آنسوؤں کو یہی روک لو، بس ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں اس بی بی کے لیے جس کی ہماری آگے ہے، اس بی بی کے لیے جس کی ہماری پیچھے ہے۔ جس بی بی کی ہماری آگے ہے ان کا نام سکینہ ہے، 4 برس کی تھی، مگر فقرہ سنیے گا۔ تاریخ کہتی شہزادی سکینہ جب کربلا مدینے میں پیدا ہوئی تو ابھی 1 برس کی مکمل نہ ہوئی تھی
1 برس کی نہ ہوئی تھی کہ گھر والوں نے شہزادی کو پہلی دفعہ زمین مدینہ پہ پیدل چلانا چاہا۔ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، ہمارے یہاں گھر کے بچے 1 برس کے نہیں ہو پاتے کہ گھر کی عورتیں بچوں کو پیدل چلاتی ہیں۔ تاریخ کہتی وہ سکینہ جسے لوریاں زینب دے، جسے سجاد کہانیاں سنائے، جسے حسین سینے پہ سلائے، جسے عباس آغوش میں بھرے رہے، وہ سکینہ جب زمین مدینہ پر بی بی نے پہلی دفعہ قدم رکھا، ابھی چند قدم سکینہ چلی تھی تو گھنگریلے بالوں والا شیر سا چچا دوڑ کے آیا اور چیخ کے کہتا ہے جب تک غلام زندہ ہے میری سکینہ پیدل نہ چلے گا۔ اجرکم اللہ، یہ کہہ کے شیر سے چچا نے آغوش میں بھر لیا کہ جب تک غلام زندہ ہے میری بچی پیدل نہیں چلے گی۔ بس یہ کہہ کے آغوش میں بھر لیا سکینہ کو، کبھی پیدل چلنے نہیں دیا۔ لیکن دل چاہتا آج عباس کی خدمت میں عرض کروں، عزادارو عباس تم تو آنکھیں بند کر کے کربلا میں سو گئے، کبھی دیکھا گھوم کر کہ سکینہ کا بعد کربلا کیا حشر ہوا؟ آؤ تمہیں روایت سناؤ۔ یہی وجہ تھی کہ جب شمر رائے کوفہ میں تھا تو وہ یہی کہہ رہا تھا کہ ہر اونٹ پہ 2 سوار بیٹھ سکتے ہیں مگر سکینہ تنہا بیٹھیں گی۔ عزادارو جب بیویوں کو ایک رسن میں کھینچا جا رہا تھا تو سب کے شانے بندھے تھے، سکینہ کا گلا بندھا تھا۔ پیدل چلتے چلتے سکینہ کے پیروں میں آبلے پھوٹتے تھے، خون تازہ جاری ہوتا تھا۔ سکینہ کسی سے کچھ نہیں کہتی، اس رہوار کی طرف دیکھتی جس پہ امو کا سر تھا، رو کے کہتی تھی چچا میں کہتی تھی مجھے پیدل چلنے دو، آج شمر زبردستی چلا رہا ہے۔ اے چچا میرے پاؤں میں آبلوں سے خون تازہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کر چکے آپ زیارت علم کی، ذوالجنا کی، اماریوں کی، خدا ان آوازوں پہ نزول رحمت فرمائے۔ بی بی زہرا آپ کے اشکوں کو اپنے رومال میں جگہ دے۔ سال بھر جیتے ہو اسی اہتمام کے لیے نہ، بس ایک فقرہ سن لو، بس اس ماں کے لیے جس کا بیٹا علی اصغر تھا۔ روایت کہتی شام غریبہ میں خیمے جل چکے تھے۔ اب ایک لعین کا بیان ہے، وہ کہتا میں کربلا میں تب پہنچا جب سب لٹ چکا تھا۔ بس یہ جملہ سنے مجلس تمام ہے کہ جب سب لٹ چکا تھا، خیمے جل گئے تھے، مال و اسباب چھن گیا تھا، حسین لوٹے جا چکے تھے، انگوٹھیاں تک حسین کی انگلیاں کاٹ کے لوٹ لی گئی تھی۔ میں پہنچا تو میرے ہاتھ کچھ نہ لگا۔ ظالم کہتا ہے میں آیا تو میں نے عورتوں کو گھورنا شروع کیا، جلے ہوئے خیموں کی راکھ پر عورتیں بیٹھی تھی، سیدانیوں کو میں گھورتا جا رہا تھا۔ ساری بیویوں کے پاس کچھ نہ تھا مگر ایک بیوی ایسی تھی جو آغوش میں ایک گٹھری چھپائے تھی۔ میں سمجھ گیا ہیرو جواہرات ہوں گے، میں سمجھ گیا اس میں قیمتی سامان ہوگا، اس میں چاندی اور سونا ہوگا۔ کہتا میں نے اس گٹھری کو اس بیوی سے چھینا، اللہ جانے کتنی قیمتی گٹھری تھی کہ اس نے ساری طاقت صرف کر دی مگر میں گٹھری نہ لے سکا۔ مجھے بڑا غیظ آیا، میں نے غیظ کے عالم میں نیزہ اٹھایا اور اس بیوی کی پشت میں نیزہ مارا۔ ارے بیوی زمین پر گری، میں کچھ دور آ کے لگے گٹھری کو کھولا، کیا دیکھا جلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں۔ بیوی تڑپتی رہ گئی، اے اصغر تو بھی گیا، تیری نشانی بھی سيعلم الذين ظلموا أيام قلب ينقلبون ما تبع الشيء